الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، سیرت نبوی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے سابقہ اور لاحقہ جمعے میں آ چکے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی گوشہ گزار کی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں شام کی طرف پہلا سفر کیا، اور جب 25 سال کی عمر شریف ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان تجارت کا وکیل آپ کو بنا کر بھیجا، جس میں ان کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جو انعامات تھے، ان انعامات کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح درخت آپ پر سایہ کیے رہتے ہیں، کہیں فرشتے وہ اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، جس جگہ آپ قیام پذیر ہوتے ہیں وہاں کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، حتیٰ کہ نستورہ راہب کے لیے الفاظ ھذا سید العالمین، یہ دو جہاں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے قاصد ہیں، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے ہیں اور سفر کے یہ تمام حالات اپنے غلام میسرہ کی زبانی انہوں نے سنے ہیں تو اشتیاق پیدا ہوا، اور اپنے نکاح کا پیام اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا، حالانکہ ابھی نبوت سے آپ سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، اور اس سے بھی پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملاقات کی، جو توریت اور انجیل کے زبردست عالم تسلیم کیے جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں ہی بت پرستی اور شرک سے بیزاری کا اظہار کر کے اس زمانے کے اعتبار سے حق مذہب عیسائیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ ان کے سامنے جب یہ تمام باتیں ذکر کی حضرت خدیجہ نے، تو فوراً ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ ان حالات کو تو سن کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً جن آخری نبی کی بشارتیں توریت اور انجیل میں دی گئی ہیں، اس کے مصداق یہی محمد ہیں۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کی زبانی یہ الفاظ سن کر حضرت خدیجہ کو پوری طرح تسلی ہوئی اور نکاح کا پیام آپ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب، جن کی کفالت میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، مشورہ کیا، ان کی بھی اجازت اور ہاں شامل رہی۔ حضرت حمزہ اور دیگر احباب اور متعلقین کے ساتھ آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے، جہاں نکاح کی ادائیگی پائے تکمیل کو پہنچی، اور اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا، جس کے اندر آپ کے فضائل اور مناقب، آپ کے اخلاق کریمانہ اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا۔ ایسے ہی ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کی جانب سے بھی خطبہ پڑھا گیا، جس میں ان کی خاندانی شرافت، عزت اور عظمت کو واضح کیا گیا۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا، اور یہ سفر سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن کے بعد، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، یہ پہلا نکاح ہے جو آپ نے اس عمر میں فرمایا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقصد، کیونکہ اس سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں، پہلے شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہوا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبریاں اور اتنے بڑے وعدے جو اللہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ان کا مصداق کسی طریقے سے میں بن جاؤں، اور جو ورقہ بن نوفل کی زبانی کلام سنا گیا ہے اور جس کے مصداق اللہ کے رسول ٹھہر رہے ہیں، تو آپ کی زوجیت کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی جانب سے جو فیوزات اور برکات ہوں ان کو پوری طریقے سے حاصل کرنے کا میں مصداق بن جاؤں۔ تو یہ پہلا نکاح ہے جو 25 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک کلچر اور ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ رشتہ لڑکے والوں ہی کی طرف سے جائے گا، یہ کوئی یقینی اور حتمی بات نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سامنے صاف ہے کہ رشتہ حضرت خدیجہ کی جانب سے اللہ کے رسول کے پاس پہنچایا گیا۔ تو جہاں جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے لڑکے والوں کی طرف سے بھی رشتہ پہنچایا جا سکتا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر دونوں طرح کے حالات اور دونوں طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بعض مواقع وہ ہیں جہاں آپ نے خود رشتہ اور پیغام بھیجا ہے، اور بعض مواقع ایسے ملتے ہیں کہ دوسری جانب سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے پیام آیا ہے اور آپ نے اسے قبول فرمایا۔ اور ایام طفولیت بھی آپ کا اسی طریقے سے گزرا ہے کہ ہر طریقے کی رسم سے بیزاری کا اظہار، ہر طرح کی شرک اور کفریہ باتوں سے انتہائی دوری، تمام قسم کے میلے ٹھیلے، اور اس وقت معاشرے کے اندر بھی جو غلط باتیں اور غلط رسومات ایجاد تھی ان سے انتہائی دوری آپ اختیار کیے ہوئے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ نے کبھی اپنے مذہبی تقریبات کے اندر کوئی ایسی شرکت کی ہے جس کے اندر بت پرستی شامل ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات پائی جاتی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کسی بھی طرح کی ایسی رسم کے اندر یا ایسی کسی بھی تقریب کے اندر شرکت نہیں۔ ہاں، ایک موقع پر قصے اور کہانیوں کی مجلس ایک قریب ہی خاندان کے اندر منعقد کی گئی، جس میں بہت سے بچے بھی جا رہے تھے۔ میں نے بھی ارادہ کیا کہ شادی کی نکاح کی تقریب بھی تھی اور قصے کہانیاں بھی کہے جانے تھے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، لیکن جیسے ہی میں اس مجلس میں پہنچتے ہی فوراً مجھے نیند آئی، اور صبح جب سورج کی حدت اور اس کی تمازت اور اس کی روشنی جب میرے اوپر پڑی ہے تب آنکھ کھلی۔ دوسرے دن پھر میں رات میں رکا تاکہ اس مجلس میں شریک ہویا جائے، لیکن دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ آنکھ لگ گئی، اور صبح کے جب سورج طلوع ہوا ہے اس وقت آنکھ کھلی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ پوری رات کس طریقے سے گزری یا کیسے قصے کہانیاں کہیں، حتیٰ کہ جوانی کے ایام میں بھی جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے یا صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تو مشرکین مکہ کا جو مزاج تھا کہ اساف اور نائلہ یا لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا کے انہیں ہاتھ لگایا کرتے، اللہ کے رسول ان سے انتہائی دوری کے ساتھ گزر جاتے۔ بلکہ زید بن حارث نے ایک موقع پر یہ خواہش بھی کی اور چاہا بھی کہ ان بتوں کو جیسے مشرک لوگ چھوتے ہیں اور انہیں احترام دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی کریں، لیکن اللہ کے رسول نے سختی سے پہلے موقع پر بھی منع فرمایا اور دوسرے موقع پر بھی، حالانکہ ابھی نبوت سے آپ کو سرفراز نہیں کیا۔ اور پھر جب عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو آپ کی حکمت و دانائی اور آپ کی بصیرت و عقل مندی کا وہ شاہکار واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ کی 80 و تعمیر کا جب مرحلہ اٹھایا گیا کہ خانہ کعبہ کی ایک تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئی، اور طوفان نوح کے موقع پر جب خانہ کعبہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا، اس کی نشاندہی تک باقی نہ رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ 80 و تعمیر حضرت جبریل علیہ السلام کے رہنمائی کے اندر کی۔ مرور زمانہ اور ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر حالات ایسے آ گئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ ضرورت ہے اس بات کی کہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس میں صرف 4 جانب سے دیواریں بنائی گئی تھی، اوپر کوئی چھت نہیں تھی، اور 9 گز 9 ہاتھ اس کی عمارت بلند تھی،
چاروں طرف کا پانی خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے عبارت بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی اور خطرہ اس بات کا ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمارت اسی طریقے سے نیچے آئے۔ چنانچہ قریش مکہ نے مشورہ کیا، تمام احباب اور متعلقین اس بات پر تیار ہو گئے کہ واقعتاً اب ضرورت ہے کہ خانہ کعبہ کو اثر و تعمیر کیا۔ تو اس موقع پر آپ کے والد کے امام ابو وہب ابن عمرو مخزومی انہوں نے کھڑے ہو کر پہلا اعلان یہ کیا کہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ خانہ کعبہ کی اس تعمیر کے اندر جو رقم لگائی جائے گی وہ رقم مکمل طریقے سے پاکیزہ اور حلال ہے۔ نہ تو چوری کا مال اس میں لگے گا، نہ ڈکیتی کا مال لگے گا، اور نہ ہی سود کا مال اس کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ مکمل طریقے سے حلال اور طیب روزی، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود پاکیزہ ہے اور اللہ رب العزت پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر جتنا بھی رقم لہذا ذمہ داریاں بانٹ دی گئیں، کسی کو دروازہ اور چوکھٹ کی ذمہ داری دی گئی، کسی کو حجر اسود کے درمیانی دیوار اور کسی کو کوئی سی دیوار، مختلف خاندان اور قبیلوں کے اندر یہ ذمہ داریاں بانٹ دی گئیں۔ جب ذمہ داریاں بڑھ گئی، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے پھر کوششیں شروع کر دی، تمام کا تمام اسباب اور تمام سامان مہیا کر لیا گیا، لیکن اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ ابھی شہید کرنا ہے اور مقصد بھی نیک ہے، کوئی برا ارادہ نہیں ہے، کوئی برا مقصد نہیں ہے، نیت کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کر لیا جائے، لیکن دلوں پر لرزہ طاری ہے، خوف طاری ہے، اور کیسے زمانے جہالت کے زمانے میں ہمارے سامنے سب ہے کہ کس قدر سنگ دلی ان کے اوپر طاری تھی، کیسے انسانیت سے دور ہو چکے تھے، اللہ رب العزت سے بھی دور ہو چکے تھے، حیوانیت پوری طریقے سے ان پر مسلط تھی، ان کے معاشرے کے اندر انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، راہ خدا سے دور تھے، صراط مستقیم کا انہیں پتہ نہیں تھا، بھائی بھائی کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، بہو بیٹیوں کو کوئی عزت نہیں تھی۔ ایسے سخت ترین ماحول کے اندر جہاں علم اور تعلیم سے انتہائی دوری، اس کی قربت بھی انہیں نصیب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف کا اتنا خدشہ اور اللہ کا اتنا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود تھا کہ ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھ اس خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے اٹھیں اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر۔ لیکن حیرت اور افسوس کہ آج امت مسلمہ کے یہ جیالے اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سے محبت کے دعوے دار، لیکن خود کی زندگیاں اس طریقے سے گزر رہی ہیں، اپنے ایام اس طریقے سے، اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے، نہ تو اس ذرہ برابر بھی خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور نہ یہ ڈر ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ ہمارے اوپر۔ وہ لوگ جو ابھی اسلام سے واقف بھی نہیں ہوئی، اسلامی تعلیم ان کے پاس نہیں آئی ہے، ابھی اقرا کا پیغام بھی ان کے پاس نہیں پہنچا ہے، ابھی قرآن مقدس کا نزول بھی شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تک حضرت جبریل سے اللہ کے رسول کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی نبوت سے نہیں سرفراز کیا گیا، ابھی آپ سے نہیں کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ابھی آپ سے نہیں کہا گیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ تمام پیغامات دنیا کو سنائیے، لیکن اس کے باوجود بھی جب مرحلہ اس بات کا آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تو کدالیں تیار ہیں، پھاوڑے تیار ہیں، ہر طریقے کے اسباب سے مہیا، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہے کہ پہلی کدال اور پہلا پھاڑا کون استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جیسے خود مقدس ہے، اللہ رب العزت جیسے بابرکت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے گھروں کو بھی تقدس اللہ رب العزت نے اپنے ان مقامات کو بھی برکت والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے نسبت سے جو چیز جڑ جاتی ہے اس کا مقام بلند ہو جایا کرتا ہے، جو چیز بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے متعلق ہو جائے گی اس کے اندر مرتبے میں اس کی تبدیلی آئے، اس کی حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو ولید بن مغیرہ سب سے پہلے آگے بڑھا، اور پہلی ضرب اس نے ان کلمات کے ساتھ اللہم لا نرید الا خیرا، کہ اے اللہ ہمارا مقصد صرف اور صرف خیر اور بھلائی ہے، ہمارا مقصد شر انگیزی یا فتنہ انگیزی نہیں۔
یہ زبان سے جملے نکلے ہیں، اس کے بعد پہلی ضرب لگائی گئی ہے خانہ کعبہ پر، لیکن لوگوں کے دلوں میں اب بھی اتنا خوف طاری تھا کہ دوسری کودال کسی کی مارنے کی ہمت نہیں، سب کے سب گھروں کے واپس ہو گئے کہ پہلے ہم پوری رات انتظار کر لیں کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا، جب اللہ کی جانب سے ہمیں تسلی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اگلا پھاوڑا اٹھائیں گے اور اگلے طور پہ ہمت کریں۔ اللہ کے مقدس مقامات کو شہید کر دینا یا اللہ رب العزت کا جہاں نام لیا جا رہا ہے ان مقامات کو ختم کر دینا، یہ کوئی معمولی حیثیت کی چیز نہیں، اور ایسا کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوگا، یقیناً نازل ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے ان حضرات کو سوچنا ہے جن تک یہ پیغامات پہنچ چکے ہیں کیا واقعتاً ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا گھر کا اور اللہ کا تقدس ایسے ہی برقرار ہے جیسا تقاضا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ جب پوری رات گزر جاتی ہے اور مکہ والے یہ دیکھ لیتے ہیں کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں آئی ہے، کوئی عذاب آسمان سے نہیں نازل ہوا ہے، تب تمام کے تمام خانوادے اور قبیلے یکجا ہوتے ہیں اور اس عمارت کو منہدم کیا جاتا ہے، اس عمارت کو شہید کیا جاتا ہے اور اسیرون خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، حتیٰ کہ تعمیر جب پوری ہو جاتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب حجر اسود اسے جہاں نصب کرنا ہے، جس جگہ لگانا ہے، وہاں کون سا قبیلہ اس کو لگا۔ ہر قبیلہ دعوے دار ہے کہ یہ کام اور یہ اہم خدمت ہم انجام دیں گے، حتیٰ کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی ہیں اور قریب ہے کہ خون خرابہ بھی ہو جائے، تو اتنے میں ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں ابو امیہ بن مغیرہ، وہ فوراً رائے پیش کرتے ہیں کہ میرا اس موقع پر ماننا یہ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک مشورہ کر لیں اور یہ طے ہو جائے کہ کل صبح مسجد حرام کے اس گیٹ سے جو شخص بھی اندر داخل ہوں گے ہم انہیں فیصل بنا لیں گے، جیسا فیصلہ وہ کریں گے اسے مان لیا۔ تمام قبیلے والوں نے اس بات کو قبول کیا کہ بہتر رائے ہے ایسا ہی کر لیا جائے۔ اگلا دن ہے، تمام خانوادے اور تمام سرداران سب موجود ہیں، نگاہیں لگی ہوئی ہیں مسجد حرام کے صدر دروازے کے اوپر کہ اس گیٹ سے کون داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اتنے میں ایک شخص کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے محمد نظر آتے ہیں، فوراً زبانوں سے نکل پڑتا ہے ھذا محمد الامین، کہ یہ تو محمد ہیں، امانت دار ہیں، رضینا ہم ان کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں، ھذا محمد الامین، یہ محمد ہیں امانت دار۔ آپ تشریف لائیں، آپ کے سامنے پوری بات پیش کی گئی، آپ نے بہت شاندار اس کی صورت یہ نکالی کہ ایک چادر لائی جائے، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے اور جتنے خانوادے ہیں ان کے سب سردار اس کا ایک ایک کونا چاروں طرف سے پکڑ لیں اور اسے پھر جہاں فٹ کرنا ہے، جس جگہ نصب کرنا ہے وہاں لے کر چلیں۔ ایسے ہی جب بالکل قریب آ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو اب یہاں سے اسے اٹھا کر جو نصب کرنا ہے اس ذمہ داری کو میں ادا کر دوں۔ سب نے خوش دلی کے ساتھ کہا کہ بے یقیناً آپ اسے ادا کریں۔ آپ نے حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کر اسی جگہ نصب کیا ہے۔ یہ ایک ایسا حکیمانہ آپ کا فیصلہ تھا کہ وہ جنگیں جو سالوں تک چلنے والی تھی، آپ کے اس تدبر اور اس فراست کی وجہ سے وہ جنگ ٹل گئی۔ ابھی جب عمر پہنچتی ہے 40 سال کو، اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول کو سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں اور تنہائی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غار حرا میں جا کر ایسے ہی ایک موقع پر جب غار حرا میں آپ موجود ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان آیتوں کو لے کر، اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ پڑھیے۔ پہلے اقرأ کہا جاتا ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ مفسرین نے اس موقع پر دو باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان آیتوں کو لکھا ہوا لے کر آئے تھے، اس لیے جب آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر زبانی کسی سے کہا جائے پڑھنے کے لیے تو اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرح کا جملہ ہونا چاہیے میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک شخص پڑھوا رہا ہے، دوسرے شخص کو پڑھنا ہے، اس لیے جواب یہی دیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے
اور اس تحریر کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی ہوں، اس تحریر کو نہیں پڑھ سکتا۔ اور جو بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ زبانی تلقین کر رہے تھے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے، اس لیے ما انا بقاری کا ترجمہ اکثر علماء نے کیا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں بلکہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وحی نازل ہوئی تو وحی ایک تو فرشتے کی آمد اور پھر وحی کا بار، یہ تمام چیزیں ایسی جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو بہت خوف محسوس ہوا، اس لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیفیت ایسی بن چکی ہے، اس کیفیت کے ساتھ میں قرآن مقدس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ کے اوپر بہت گرا اور بہت زیادہ بھاری کلام نازل فرمانے والے۔ اس کے بوجھ کو اٹھانا اور اس کا تحمل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر رکھا ہوا تھا، اتنے میں آثار وحی نظر آئے، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ چور چور ہو جائے گی، اتنا بوجھ آپ کا ہو اس وحی کے آثار کی وجہ سے، حتیٰ کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس وقت اگر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو اونٹنی بھی اتنا بوجھ محسوس کرتی کہ فوراً بیٹھ جایا کرتی۔ سخت سردی کے ایام میں جب وحی نازل ہوتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے کے اثرات محسوس کیے۔ اس نے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بہت بھاری کلام ہے، گرا کلام ہے، اس کا تحمل کر لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ کہا گیا، تیسری مرتبہ کہا گیا، جب کچھ قربت ہو گئی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بہت زیادہ زور سے بھینچا، سینے سے لگایا اور پھر پوری آیتیں پڑھی ہیں، اقرا بسمک ربک الذی خلق، 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ ان 5 آیتوں کو لے کر گھبرائے ہوئے، خوف اور ڈر کے احساس کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فوراً کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، چادر اڑا دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا کہ ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میرے اوپر موت طاری ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی کی، واللہ ما یخزیک، اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور ایسے لوگ جو انتہائی ناتواں ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور بے حیثیت کو حیثیت دار بناتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو آسمانی مصیبتوں کی وجہ سے یا ان کے فصلیں برباد ہو گئیں، کچھ بھی آ گئی، حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی نصرت کے لیے آپ تیار۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہمہ وقت لوگوں کی فکر کرتے ہیں، یہ ایسی صفت آپ کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ جب کچھ دیر کے بعد آثار وحی ختم ہو جاتے ہیں، وہ خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت خدیجہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کے سامنے یہ بات پیش کرتی ہیں کہ ایسے ایسے آج یہ بات محمد کے سامنے پیش آئی ہے۔ ورقہ بن نوفل تمام حالات سن کے فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ اور ناموس لگتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت خدیجہ خود لے کر آتی ہیں اللہ کے رسول کو ورقہ بن نوفل کے پاس، اور اللہ کے رسول خود اپنی زبانی پورا واقعہ سناتے ہیں کہ سنتے ہی ورقہ بن نوفل فوراً کہتے ہیں یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اور جن آخری نبی کے بارے میں توریت اور انجیل میں شہادتیں اور گواہیاں دی گئی ہیں، یقیناً آپ ہی ہیں۔ کاش اس وقت میں آپ کی مدد کرتا جس وقت کے حالات یہ ہو جائیں گے آپ کی قوم آپ کو اپنے اس خاندان سے، اس شہر سے باہر نکال۔ اور کم سے تو آپ نے بڑے حیرت اور استعجاب سے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ہاں، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ایسا نہیں رہا کہ جس کی قوم نے اس کو پریشان نہ کیا ہو، اس کے ساتھ اذیتوں کا سامنا نہ اسے کرنا پڑا ہو، حتیٰ کہ اکثر کو تو اپنا وطن سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔
تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے چند اسباق آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ اس میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ اللہ کے رسول کی بصیرت کی وجہ سے ایک بہت بڑی خاندانوں کی اور قبیلوں کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ جہاں خانوادوں میں لڑائیاں ہوں، جو آپ سے مناقشے ہوں، ایک دوسرے کے دلوں میں کجیاں ہوں اور دوریاں ہوں، اگر ہماری استطاعت ہے تو ان کجیوں کو دور کیا جائے اور حسب حیثیت ان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ دوسرا سبق اس موقع پر ہمیں یہ دیا گیا کہ اس وقت چند دنوں پہلے جو فیصلہ ہندوستان کی ایک مسجد کے تعلق سے آیا ہے، جس میں ہمارے دل بہت بجھے ہیں، بڑے غمزدہ ماحول کے اندر ہم رہے ہیں، اور سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اس طرح کا فیصلہ آیا جو ہماری عقلوں سے پرے ہے، اور جسے قبول کرتے ہوئے حیرت اور تعجب کا اظہار ہی کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہم تنگ دل ہرگز نہ ہوں، اللہ رب العزت پر یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ جہاں انسانوں کی استطاعت ختم ہو جایا کرتی ہیں وہاں اللہ رب العزت کی مدد اترا کرتی ہے۔ اور تیسرا پیغام ہمیں جو ملا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ نے جو تسلی بھرے الفاظ کہے ہیں، اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور ساتھ میں اس کی وجوہات جو بیان فرمائی ہیں، ان تمام وجوہات کو، ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بھائی کے پاس تو کوٹھیے کی کوٹھیاں ہیں، دوسرے بھائی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا کچا مکان بھی صحیح سالم نہیں۔ ایک گھر میں تو کھڑکی اور دروازوں پر بھی پردوں کے عالیشان پردے لگائے جا رہے ہیں، اور دوسرے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں معقول نظم پردے کا ہو جائے، اس کے لیے بھی کوئی سبب مہیا۔ ایک وہ گھر بھی ہے کہ جہاں غذائیں اتنی ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی استعمال کی جائے، کون سی چھوڑی جائے، اور وہیں پڑوس میں پڑوسی ہے یا بھائی ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں فاقد در فاقد۔ تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی یہی تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ صفت تھی کہ آپ کمزوروں کے ہمدرد، غریبوں کے معول مساکین، غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھنے والے، ان کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے والے، انہیں حوصلہ دلانے والے۔ کوئی اگر کسی طریقے کی آفت اور مصیبت کا شکار ہے تو اس کی فوراً مدد کے لیے، معاونت کے لیے تیار۔ ہم زبانی بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ چیز بالکل عنقا نظر آتی ہے۔ خاص طریقے سے اب یہ سردی کے ایام شروع ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ اڑوس پڑوس میں یا خانوادوں میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے، متعلقین ایسے ہیں کہ جن کے پاس لحاف گدے نہیں ہیں، انتظام سردی سے بچنے کا نہیں ہے۔ فکر کریں اس بات کی، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، یعنی اس کی ذیل میں اگر ہم جائیں تو یوں سمجھایا گیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہو اس بات پر بحث میں پڑ جاؤ کہ ہمیں صرف نمازیں ہی پڑھنی ہے، صرف اسی کو نیکی مان لیا جائے، یا ہمیں بیت اللہ، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، یہی نیکی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا ہے جب معاملات کو ذکر کیا ہے، اخلاقیات اور معاشرت کو ذکر کیا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مانگنے والوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہ بھی نیکی کا اہم ترین حصہ۔ اس لیے تفسیر ماجدی کے اندر عبد الماجد دریابادی نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، یہ کہا جائے کہ قلم توڑ دی ہے تو غلط نہ، بہت ہی شاندار الفاظ میں تفسیر کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، آخر تک اس آیت کو پڑھیں جس میں اللہ نے عجیب و غریب انداز میں فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی کے اور درجات ہیں، اور درجات کیا ہیں؟ پہلا تو توحید ہے، اس پر اللہ نے تمام اقرار لیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم، بعدوں کا وفا ہے، اور اسی کے ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ یتیموں پر، قریبی رشتہ، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پہ دوہرا اجر ہے۔
مولانا عبدالمجید دریابادی نے اس کے ذیل میں بہت ہی تفصیلی کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو جو ضرورت ہے اپنے عروج کے لیے وہ اسی کے لیے کہ ایک دوسرے کے غم گسار اور ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردانہ جذبات رکھیں۔ آپ کے سامنے بھی حالات آتے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں لوگ کہ بعض احباب ایسے ہیں کہ کیفیت ان کی یہ ہے کہ دوپہر کا اگر کھانا کھا لیتے ہیں تو شام کے کھانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے بندوبست کیا ہے۔ تعلیمی مراحل ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہے، زندگی گزارنا وہ مشکل ہے، سردی اور گرمی کے ایام کا انتظام وہ ان کے لیے ایک بڑا مرحلہ رہتا ہے۔ ہم فکر کریں ایسے لوگوں کی، یہی آج کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے اس کا تیسرا سبق۔ اللہ تعالیٰ ان